جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ دعا کرنے والے کے کھانا پینا یہ حلال کا ہے۔ اگر حلال کا ہے تو دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر کھانا پینا حرام کا ہے پھر نہ تو شب قدر میں دعا قبول ہوگی، نہ عید میں، نہ بقرعید میں، نہ رمضان میں اس کی دعا قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، چاہے انسان کتنی ہی اچھے انداز میں نماز ادا کرے، کتنی ہی پیارے انداز میں نماز کو پڑھے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں ہے۔ جب وضو نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک اندر آتا ہے کہ 2 افراد کی دعا قبول کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک والد کی دعا اس کی اولاد کے حق، اور دوسرے مسافر کی دعا، یہ 2 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کا مال حرام کا ہے، چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسافر کی دعا بھی اس وقت قبول ہوگی جس وقت اس کا کھانا پینا جو ہے کہ حلال ہے۔ اگر اسی مسافر کی دعا جس کو قبول ہونے کے لیے کوئی شک نہیں ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہوا، اس کی دعا بھی جو ہے کہ قبول نہیں کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کھانے پینے کی اشیاء، اپنے پہننے کی اشیاء، تمام وہ چیزیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔